تو قرآن پارا ہم نے 5 تک دیکھا تھا، ٹھیک ہے، ہاف دیکھا تھا، اب ہاف اب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی. تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں. تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو. اور انہی لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے. اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ دوسرے مومن کو مار ڈالے مگر غلطی سے ایسا کر بیٹھے، اور جو غلطی سے بھی مومن کو مار ڈالے تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی دے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں. پھر اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے. اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے. اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے. اور جو شخص کسی مسلمان کو قصدن مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کہ اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو. سو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، چنانچہ آئندہ تحقیق کر لیا کرو. بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے. جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور بہترین انجام کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے. اور اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں. اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے. فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی. ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ رستہ ہی جانتے ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے. اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی رہنے کی جگہ اور کشائش پائے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ستائیں گے. بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغابازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ اللہ دغاباز اور گناہگار کو دوست نہیں رکھتا. یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب یہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو وہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اللہ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو،
सो क़यामत के दिन इनकी तरफ से अल्लाह के साथ कौन बहस करेगा और कौन इनका वकील बनेगा। और जो शख्स कोई बुरा काम कर बैठे या अपने हक में जुल्म कर ले फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान पाएगा। और जो कोई गुनाह करता है तो उसका वबाल उसी पर है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो शख्स कोई कसूर या गुनाह तो खुद करे लेकिन उसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर डाल दे तो उसने बुहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। और ऐ नबी, अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो इनमें से एक जमात तुमको बहकाने का कष्ट कर ही चुकी थी, और ये अपने सिवा किसी को बहका नहीं सकते और न तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई है और तुम्हें वो बातें सिखाई हैं जो तुम नहीं जानते थे, और तुम पर तो अल्लाह का बड़ा फजल रहा है। इन लोगों की बहुत सी सरगोशियां अच्छी नहीं। हाँ, उस शख्स की सरगोशी अच्छी हो सकती है जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे, और जो ऐसे काम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे। और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर चले तो जिधर वो चलता है हम उसे उधर ही चला देंगे, और क़यामत के दिन उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे, और वो बुरी जगह है। गलत जा रहा है तो जाओ, अल्लाह गलत इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहेगा बख्श देगा। और जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया तो बेशक वो रास्ते से दूर जा पड़ा। ये लोग अल्लाह के सिवा जो परस्तिश करते हैं तो कुछ देवियों की, और पुकारते भी हैं तो शैतान सरकशी को, जिस पर अल्लाह ने लानत की है। और वो अल्लाह से कहने लगा, मैं तेरे बंदों से गैरुल्लाह की नियाज दिलवा कर माल का एक मुकर्रर हिस्सा ले लिया करूंगा, और उनको गुमराह करता और उन्हें उम्मीदें दिलाता रहूंगा, और ये सिखाता रहूंगा कि जानवरों के कान चीरते रहें, और उन्हें समझाता रहूंगा तो वो अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ते रहेंगे। और जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वो साफ साफ घाटे में रहा। वो उनको वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है, और जो कुछ शैतान उन्हें वादे देता है वो धोखा ही धोखा है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और वो वहां से कोई राह फिरार नहीं पा सकेंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से ज्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। मुसलमानों, नजात न तो तुम्हारी आरजुओं पर है और न अहले किताब की आरजुओं पर। जो शख्स बुराई करेगा उसे उसी तरह का बदला दिया जाएगा, और वो अल्लाह के सिवा न किसी को हिमायती पाएगा और न मददगार। और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी हो, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, और उनकी तिल बराबर भी हक तलफी न की जाएगी। और उस शख्स से अच्छा किसका दीन हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर झुका दिया और वो नेकुकार भी है, और इब्राहिम के दीन का पैरव है, जो यकसू यानी एक अल्लाह के हो रहे थे। और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया था, और आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह हर चीज का इहाता किए हुए है। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे यतीम औरतों के बारे में फतवा तलब करते हैं, कह दो कि अल्लाह तुमको उनके साथ निकाह करने के मामले में इजाजत देता है, और जो हुक्म इस किताब में पहले दिया गया है वो उन यतीम औरतों के बारे में है जिनको तुम उनका हक तो देते नहीं और ख्वाहिश रखते हो कि उनके साथ निकाह कर लो, और नीज बेचारे बेकस बच्चों के बारे में। और यह भी हुक्म देता है कि यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो, और जो भलाई तुम करोगे तो बेशक अल्लाह उसको जानता है। और अगर किसी औरत को अपने खाविंद की तरफ से ज्यादती या बेरुखी का अंदेशा हो तो मियां बीवी पर कुछ गुनाह नहीं कि आपस में किसी करारदाद पर सुलह कर ले, और सुलह खूब चीज है, और तबीयतें तो खुद गरजी की तरफ माइल होती ही हैं। और अगर तुम नेकुकारी और परहेजगारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। और तुम खा कितना ही चाहो बीवियों में हरगिज अदल नहीं कर सकोगे, तो ऐसा भी ना करना कि एक ही की तरफ ढल जाओ और दूसरी को ऐसी हालत में छोड़ दो कि गोया अधर में लटक रही है। और अगर आपस में मुसालहत कर लो और परहेजगारी करो तो अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है।
اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ کشائش والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے نبی تم کو بھی، ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم لوگ کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ لوگو اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے۔ جو شخص دنیا ہی کے ثواب کا طالب ہو تو اسے معلوم ہو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، پس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تہی کرو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مومنو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے اس پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان رکھو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے کفر کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ انہیں سیدھا رستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ وہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ سو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے۔ اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے شمار ہوگے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں۔ اب اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم، ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے۔ اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کر لیا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا اور خالص اللہ کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اگر تم لوگ اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدر شناس ہے، دانا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ واو۔ تو ممی اب دیکھا جیسے انہوں نے کہا نا کہ جو دو طرف کے لوگ ہوتے جو اپنے طرف بھی ہے، مسلمانوں کی طرف بھی ہے، یا ٹھیک ہے لیکن اپنے فائدے کے لیے جو ادر دھرم میں بھی جو چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔
تو ایسے ہی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے جو سلمان خان ہو گئے یا اور ہیرو ہو گئے، اب دیکھو تھے یہ تو وہ ہمیشہ سے جو ہے گنیش چترتھی پہ گنیش لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پوجا بھی کرتے ہیں. تو ہم کو اب پتہ چل رہا ہے جب ہم دیکھتے ہیں قرآن، ٹھیک ہے، کہ اس میں تو اللہ نے مطلب جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو مورتی کی پوجا کرنا ہو گیا کیونکہ وہ مسلمان ہے، جتنا مجھے پتہ ہے کہ تو سلمان خان مسلمان ہے، ٹھیک ہے، وہ تو شرک ہو گیا ہے نا، تو شرک تو اللہ ویسے معاف نہیں کرتا. اور اوپر سے یہی وہی منافقین والی بات ہو گئی کہ اس طرف بھی جا رہے ہیں اس طرف بھی آ رہے ہیں. تو اگر ہم مطلب یہ سب چیزیں سنیں نا تو ہم کو تو پتہ ہی نہ چلے کہ ہاں قرآن سے ہی پتہ اسلام کیا سمجھتا ہے نا ایسے لوگوں کو. دونوں طرف، مطلب دونوں طرف جانے والے بندے کو اسلام کیا سمجھتا ہے یہ ہمیں قرآن سے پتہ چل رہا ہے. اب ہمارے جیسے فلمی ہیرو ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم تو ہیرو ہیں، ہم ہندو کے بھی ہیں مسلم کے، ہم ہر دھرم کے، ہم تو ہیرو ہیں. تو سیلیبریٹی جیسے پوچھتے ہیں، ہر تہوار کو مناتے ہیں، تو ہمیں قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ جو چاروں طرف جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں لیکن وہ ان کی رائے ہے، اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس پہ رہے، مگر اسلام یا قرآن کے نظریے سے میں بتا رہا ہوں. وہ ہم اپنے وہ تو جیسا ان کا من، ٹھیک ہے، وہ تو وہ کرے. اب وہ تو میوزک بھی کر رہے ہیں، وہ سب کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن قرآن کے اس سے میں بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کیا بتایا گیا. اسٹارٹنگ میں جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ایسے لوگوں کو مارو، جب ممی چوک گئی تھی وہ بات سن کے، وہ یہ تھا کہ ایسے لوگ جو جیسے ایسے لوگ جو دوسرے دھرم کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو اس کو بہت بھائی بھائی کر کے ملتے ہیں، وہ سب کر کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب اپنے جو قوم کے پاس دوبارہ لوٹتے ہیں تو مسلمانوں کی برائی کرتے ہیں، مطلب اس کے منہ پہ اس کی، اس کے منہ پہ اس کی. ایسے لوگوں کو ہے نا انہوں نے کہا کہ بہت جو ہے خراب لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگ اپنے سے زیادہ دوسروں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں نا، وہ خطرہ ہے، اپنے لیے بھی خطرہ ہے، دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہے. ان کے لیے کہا تھا. تو اور کچھ کہنا ہو؟ مطلب ایسے لوگ گھاتک ہی ہوتے ہیں. مطلب قرآن میں یہ بات بھی بہت اچھی لگی کہ ودھوا وواہ، اگر کوئی ودھوا وواہ کر رہا ہے اور اپنی لاچار ہے کوئی عورت سے، کوئی مدد اس کی، کوئی عورت لاچار، ہاں عورت ہی لاچار ہوگی نا، کوئی مرد شادی کر رہا ہے اور اس کی پہلے بھی بیاتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کو بھی اتنا ہی دھیان دے اور دوسری عورت کو بھی اتنا ہی دھیان دے جس سے شادی کی ہے، تو اس کو بھی معاوضہ دے اور خرچہ پانی، اور اس کو بھی دے، تو بہت اچھی بات ہے. اور معاوضہ تو شادی کے بعد ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بیانہ کہ دینا شادی پڑتا ہے. نہیں، دونوں کے ساتھ اگر انصاف کر پاؤ، ہاں تو ایسے رکھو. نہیں کہ بھائی تم پہلی تم سے ناراض رہتی ہے کہ تم پیسے نہیں کما رہے، وہ نہیں کر رہے، تم دوسری لے ہاں آئے. مطلب یہ نہ ہو کہ بھائی دونوں کے ساتھ انصاف کر پا رہے ہو تو دو شادی کر لو، اتنی تمہاری حیثیت ہے کہ تم دو رکھ سکتے ہو تو ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو. ہاں بس یہ کہہ رہے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اور ویڈیو پہ آپ چاہتے ہو ریئیکشن دے تو بتانا، ٹھیک ہے، لنک بھیج دینا، میں جلدی سے دیکھ پاؤں، ٹھیک ہے. خدا حافظ.